کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں 8.5 نمبر پر سفاکیت کی انتہا، تیز دھار آلے سے ماں اور 2 ننھے بچوں کے گلے کاٹ دیے گئے۔ شدید زخمی ہونے والا بچہ دوران علاج دم توڑ گیا۔ ماں اور ایک بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا۔ جاں بحق بچے کی شناخت سبحان ول شاہ رخ کے نام سے کی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق تینوں پر چھریوں کے وار کیے گئے، باقاعدہ گلے پر وار نہیں کیا گیا۔ گلے سمیت جسم کے مختلف حصوں پر زخموں کے نشانات موجود ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لیجار نے واقعے کی تفصیلات طلب کر لیں۔ ذمہ دار ملزمان کو قانون کی گرفت میں لانے کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت متوفی شاہزیب نقوی MQM کی رکن قومی اسمبلی رانا انصار کا بیٹا ہے۔ صدر مملکت کا اظہار افسوس، شاہ لطیف میں فارغ سے نوجوان زخمی۔ شانتی نگر سندھ ہوٹل اور سعود آباد میں مبینہ پولیس مقابلے، ایک ملزم ہلاک، ایک زخمی، ڈاکو سمیت 2 ملزم گرفتار، ساتھی فرار، اسلحہ برآمد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی PTI کے اہلیہ بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور کر لی۔ ضمانت 10 لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عوض منظور کی گئی۔ درخواست ضمانت پر سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ آپ کو بشریٰ بی بی سے تفتیش کی ضرورت پڑی؟ جب سے کیس منتقل ہوا آپ نے کوئی تفتیش کی؟ FIA کے تفتیشی افسر نے جواب دیا، نہیں مجھے ضرورت نہیں پڑی۔ فاضل جج نے کہا کہ بہت شکریہ۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے درمیان 2 ملاقاتیں۔ ذرائع کے مطابق دونوں جسٹس کی ملاقات چیف جسٹس کے چیمبر میں ہوئی۔ چیف جسٹس نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس کے احساس میں فل کورٹ ریفرنس سے سینئر ترین جج خطاب کرتے ہیں، تاہم قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس سے جسٹس یحییٰ آفریدی خطاب کریں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت قانون اور انصاف نے صدر مملکت کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس کے عہدے کا حلف 26 اکتوبر کو اٹھائیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان نامزد۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ سے چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے 2/3 اکثریت سے تقرری کا عمل مکمل۔ پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس کے تقرر کے متعلق قائم پارلیمانی کمیٹی نے منظوری دی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں 2/3 اکثریت سے یحییٰ آفریدی کا نام وزیر اعظم کو بھجوایا۔ پاکستان کے نئے چیف جسٹس کی تقرری سے عدالتی نظام میں نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں عدلیہ کی نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین عہدے پر ان کی تقرری آئین اور قانون کی بالادستی کے عزم کا اظہار ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلا کیس آئینی بینچ پر سماعت کے لیے بھیج دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ وزارت پیٹرولیم نیچرل ریسورس کے 7 ملازمین کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ کیس میں آئینی سوال ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں کہا گیا ہے آئینی کیسز آئینی بینچز سنیں گے، اب آئینی بینچز بنیں گے اور وہی تعین کریں گے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ کیس اہم ہے، آئینی بینچ ہی سنے گا، ہم یہ درخواستیں آئینی بینچ کو بھیج رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج بھی چیمبر ورک میں مصروف۔ جسٹس منصور علی شاہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں کیسز سنیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کل سے کیسز سنیں گے۔ نیب ترمیم کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس حسن اظہر رضوی کا اضافی نوٹ 22 صفحات پر مشتمل ہے۔ اضافی نوٹ میں کہا کہ اکثریتی فیصلے میں اصل مدعے پر خاطر خواہ جواز فراہم نہیں کیا گیا۔ فیصلے میں سابق ججز کے حوالے سے غیر مناسب ریمارکس دیے گئے۔ عدالتی وقار کا تقاضا ہے کہ اختلاف تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے۔ تنقید کا محور فیصلے کے قانونی اصول ہونے چاہیے۔
फैसला लिखवाने वालों की तस्दीक नहीं, तहजीब और अदालती वक़ार मद्देनज़र रखते हुए अलग वजूहात तहरीर कर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में कहा गया, हुकूमत ने तरमीम मुतारिफ करवा कर अदलिया की आज़ादी पर हमले करने का मंसूबा बनाया। अपने सैनिटर्स और MNAs को हिदायत जारी की बिल की हिमायत न की जाए। PTI सैनिटर्स और MNAs को हिदायत की कि तरमीम को वोट न दें। मुनहरिफ अरकान से 7 दिन में जवाब तलब। स्पीकर सादिक के ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। सैयद अमीनुल हक का कराची के लिए पानी के मंसूबे से मुतालिक सवाल। मुस्तफा कमाल ने कहा कि K4 को नेशनल इंटरेस्ट का मंसूबा समझा जाए। मंसूबे की लागत 300 अरब पर जा चुकी है। पूरी इंडस्ट्री में पानी नहीं है, पानी का कारोबार एक माफिया बन गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पानी का मंसूबा हमसे के दिल में है। स्पीकर ने वफाकी हुकूमत से मंसूबे के हवाले से पोजीशन पूछ ली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की मुलाकात। मुल्क में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में तीनों रहनुमाओं ने मुल्क की मुआशी और सियासी अमूर पर बातचीत की। पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखती हैं। टेक्सटाइल के शोबे का मुल्क की बरामदात में अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का तकरीब से खिताब। कहते हैं, नुमाइश के निकात से सरमायाकारी के लिए नई राहें खुलेंगी। टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश इस इंडस्ट्री की तरक्की का बाइस बनेगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौके मौजूद हैं। पेशावर में टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश के निकात का मंसूबा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी का कराची में 5वीं बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश से खिताब। कहते हैं, KP मादनियात से मालामाल सूबा है। तमाम मंदूबीन को KP का दौरा करने की दावत देता हूँ। पांचवें टेक्सपो नुमाइश का इनेकाद ज़बरदस्त इक़दाम है। नुमाइश से मुल्की टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहते हैं, नुमाइश से टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में सरमायाकारी के मौक़े